إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ آج انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن کا سبق سورۃ الروم رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد فی البر خشکی میں، والبحر سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم تاکہ وہ مزہ چکھائے انہیں، بعض الذی عملوا بعض اس کا جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ سب رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض آپ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، سیر کرو، گھومو، فانظروا دیکھو تم سب، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبل جو اس سے پہلے تھے، کان اکثرہم مشرکین ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین بس آپ سیدھا رکھیں وجہ کا اپنا چہرہ، للدین سیدھے دین کی طرف، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی یوم کہ آئے وہ دن، لا مرد لہ نہیں ہے کوئی ٹلنا اس دن کا، من اللہ کی طرف سے، یوم ایزن اس دن، یصدعون وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، ومن عمل صالحا اور جس نے بھی عمل کیے نیک، فلانفسہم تو ان نیکیوں کا صلہ انہی کے لیے ہے، یمہدون وہ اپنی نیکیوں کے ذریعے اپنا راستہ سموار رہے ہیں، اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اپنی جنت کو بہتر بنا رہے ہیں۔ لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ ومن آیاتہ اور اس کے رب کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات خوشخبری دینے والی ہیں، ولیذیقکم تاکہ وہ چکھائے تمہیں، من رحمتی اپنی رحمت سے، ولتجری الفلک بامرہ اور تاکہ چلیں کشتیاں، بامرہ اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے، من قبلک آپ سے پہلے، رسولاً کئی رسول، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات تو وہ سب آئے ان کے پاس، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فانتقمنا تو ہم نے انتقام لیا، من الذین ان لوگوں سے، اجرموا جن سب نے جرم کیے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً لازم ہے ہم پر مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الریاح اللہ وہ ہے، یرسل جو بھیجتا ہے، ریاح ہوائیں، فتصیر تو وہ اٹھاتی ہیں، سحابا بادل، فیبسطہ تو پھر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں اسے، فی السماء آسمان میں، کیف یشاء جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ویجعلہ اور بنا دیتے ہیں اسے، کسفا ٹکڑے ٹکڑے، فتر البد کا پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج وہ نکلتی ہے، من خلال ان بادلوں کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ پھر جب وہ پہنچاتا ہے، بھی اس بارش کو، من یشاء جس پر، من عبادی جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون پس اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ اور بلا شبہ یقیناً وہ تھے، من قبل اس بارش کے برسنے سے پہلے، ان ینزلہ کہ وہ اتاری جاتی بارش ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے، لمبلسین یقیناً نا امید ہونے والے تھے، فانظر پس آپ دیکھیں، الی آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتہا کیسے وہ زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد یعنی اس کی ویرانی کے بعد، ان ذلک لمحیی الموتى بلا شبہ اسی طرح یقین زندہ کرے گا مردوں کو بھی، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور بلا شبہ اگر ہم بھیجیں کوئی ہوا، فرعوہ پھر وہ سب دیکھیں اس کو، مصفر زرد پڑا ہوا کھیت،
لظلوا تو یقیناً وہ سب ہو جائیں گے من بعد ہی اس کے بعد یکفرون سب ناشکری کرنے والے فإنک لا تسمع الموتى بلا شبہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو ولا تسمع اور آپ نہیں سنوا سکتے الصم بہروں کو الدعاء پکار اذا ولوا جب وہ سب لوٹ جائیں مدبرین پیٹھ پھیرنے والے وما انت بہاد العمی اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے راہ دکھانے والے العمی اندھوں کو عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے ان تسمع نہیں آپ سنا سکتے الا مگر من یؤمن اس بندے کو یؤمن جو ایمان لاتا ہے بآیاتنا ہماری آیتوں پر فہم مسلمون پس وہ سب فرما بردار ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس زمین پر جتنا بھی فساد ہے، ہر طرف فساد ہے، ظاہر الفساد ظاہر ہو گیا ہے فساد۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ پہلا لفظ تو یہ ہے نا کہ فساد کہتے کسے ہیں؟ فساد اصلاح کی ضد ہے کہ کسی بھی چیز میں اصلاح کا ختم ہو جانا فساد کہلاتا ہے۔ جب اصلاح ختم ہو جائے گی، اس کی سالمیت ختم ہو جائے گی تو فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، فتنے پیدا ہوں گے۔ یہ سارا زمین میں، خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں جتنا بھی فساد نظر آتا ہے، اس سب فساد کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، ان کے اپنے بد اعمالیاں ہیں، ان بد اعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، جو احکامات نازل کیے ہیں، انہی پر چلنے سے، انہی کو فالو کرنے سے ہی اس زمین میں امن آتا ہے، سکون اور اطمینان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہی احکامات بھیجے ہیں اور اپنے پیغمبروں کو نازل کیا، انہوں نے اصلاح کی۔ لیکن جب جہاں انسانوں نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی، رب کے باغی بنے اور اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو فساد برپا ہوئے۔ اور آج اس قدر فساد ہے زمین پر، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، میڈیا پہ سنتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے، بیٹی ماں کی دشمن بنی ہوئی ہے، بیوی شوہر کی دشمن ہے، فتنے ہیں، فساد ہیں، ماں اپنے پیٹ سے جنم دینے والے بچوں کی قاتل بن چکی ہے۔ اس قدر فساد ہے، فتنے ہیں، ہر طرف عریانی اور فحاشی ہے، بے راہ روی ہے، امن اور سکون اور اطمینان بہت خال خال ملتا ہے۔ ان سب بد اعمالیوں، بے سکونیوں اور فساد کا سبب کیا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال، بما کسبت ایدی الناس، جو انہوں نے کمائے۔ اسلام سے دوری اور اللہ کے حکموں سے بغاوت، اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لینا، یہ سب مین سبب ہے ان سارے فسادات کے پیچھے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْمِيزَانَ، ہم نے میزان نازل کیا، عدل نازل کیا ہے، انصاف نازل کیا۔ اگر اس میزان کے مطابق انسان چلے تو زمین اور آسمان میں امن ہو، سکون ہو، فساد نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں، ان سب کو فالو کرنے میں ایک لیول جو رکھا گیا ہے، اس میں امن ہے، سکون اور اطمینان ہے۔ ہم دیکھیں نا، اب جو یہ جو سودی نظام ہے، جس سودی نظام نے ابھی پچھلے رکوع میں سود کا ذکر تھا نا، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتے ہیں اور اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، لیکن آج جو نظام ہے وہ سود کا نظام ہے۔ سودی نظام نے کتنے فتنے اور فساد برپا کیے، اسی نظام کی وجہ سے امیر دن بدن امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے، خون نچوڑا جا رہا ہے اس کا۔ مزدوریاں وہ کرتا ہے، کماتا وہ ہے، محنتیں وہ کرتا ہے، پسینہ وہ بہاتا ہے، اس کے خون پسینے کی کمائی پہ عیاشیاں اور بدماشیاں امیر کر رہے ہیں۔ ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور جن کے پاس زیادہ پیسہ وہ ٹیکس فری ہیں۔ تو اس نظام کی بغاوت کی وجہ سے، صرف ایک مثال دی میں نے، اسی اسلامی نظام معیشت سے منہ موڑنے کی وجہ سے، اس نظام کو اپنانے کی وجہ سے کس قدر فساد ہیں، کتنی بے راہ روی ہے، کتنی بے اطمینانی اور بے سکونی ہے۔ اور پھر جب دیکھتا ہے یہ غریب کہ اس کا حق مارا جا رہا ہے، اس کو اس کا حق نہیں ملتا،
اور پیسے والوں کا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے بینک بیلنس اربوں خربوں میں ہوتے جا رہے ہیں، پھر انہی غریبوں میں سے کئی جو ہے وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، کئی لٹیرے بن جاتے ہیں، کئی قاتل بن جاتے ہیں، کئی مال لوٹنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اسی نظام کے بگاڑ کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو یہ فتنے اور فساد کا سبب بما کسبت ایدی الناس، مین سبب اللہ کے دین سے دوری، اللہ کے نظام سے منہ موڑ لینا اور انسانوں کے نظام کی طرف چلے آنا، یہ اس کا مین سبب ہے۔ اور اللہ نے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں دیے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ مزہ چکھائے جو انہوں نے بدعمالیاں کی۔ یہ اصل سزا نہیں ہے گناہوں کی، سود کی، زنا کی، چوری اور ڈکیٹی کی، اللہ کے نظام سے بغاوت کی اصل سزا یہ نہیں، تاکہ وہ مزہ چکھائے، کیونکہ اس دنیا کے سزا میں، دنیا کے عذاب میں اللہ رب العالمین کی شفقت بھی پنہاں ہوتی ہے، اس سزا میں اللہ کی شفقت بھی ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اگر اسی سزا میں انسان پلٹ آئے لعلہم یرجعون، تاکہ واپس پلٹ آئے، تو اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو اصل ہے ہی اسی لیے تاکہ انسان لوٹے، انسان پلٹ آئے، انسان اللہ کی طرف آ جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ کتنی جگہوں پر آیا ہے پیچھے، اللہ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب، و بڑا عذاب جو قیامت کے دن آئے گا، جو مرنے کے بعد ان گناہ گاروں کو ملے گا، اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی مہنگائیاں، کبھی ظالم حکمران، کبھی آپس کی لڑائیاں، کبھی دل کے اختلافات، کبھی فتنے، کبھی جو ہے مال و دولت میں کمی، کبھی آزمائشیں، کبھی بچوں کا فوت ہو جانا، کبھی بیمار ہو جانا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں، تاکہ یہ انسان سمجھے نا، اصل اس لیے آتے ہیں نا، انسان سمجھے کہ میں سب کچھ نہیں ہوں۔ انسان جو بن جاتا ہے نا کہ میرا جسم ہے تو میری مرضی، میرا پیسہ ہے، میرا اختیار ہے، ہماری حکومت ہے تو ہم جو چاہیں کریں، ہمارا ملک ہے، اللہ تعالیٰ یہ عذاب بھیج کر، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اپنی دے کر انسان کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہلاتے ہیں، تاکہ انسان کو سمجھ آئے کہ تو سب کچھ نہیں ہے، تیرا پیسہ، تیری دولت، تیرے اختیارات، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ محدود سے وسائل تجھے اللہ نے دیے، تو مجبور ہے۔ اصل کنٹرول اور قبضہ اور اختیار اللہ کے پاس ہے، تو اپنے اس تھوڑے سے اختیار کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر، تاکہ انسان پلٹے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ تو ہم بھی دیکھیں، اگر ہمیں کوئی تکلیف ملتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے، تو فوراً ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ کہ اپنی بدعمالیوں کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ ہم دیکھیں نا، یہ چیز ذہن میں رکھیں گے آپ تو آپ کو سکون ملے گا، آپ بہت ساری خرابیوں اور بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آپ کو ستائے، کوئی آپ پر ظلم کرے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے، آپ کے ساتھ ناانصافی، فوراً کہاں ذہن جانا چاہیے؟ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے نا، اس کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو کسی کی کیا جرت ہے وہ ہماری انسلٹ کر سکے؟ کسی کی کیا جرت ہے کہ ہماری عزت کو وہ نیلام کر سکے؟ کسی کی کیا جرت کہ وہ ہم پہ بات بنا سکے، ہم پہ الزام لگا سکے؟ ہمیں کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ ہم فوراً، ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ مجھ سے زندگی میں کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے جس غلطی کی وجہ سے مجھے آج یہ تکلیف مل رہی ہے، مجھے یہ پریشانی مل رہی، مجھے اس اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے۔ سوچیں، دیکھیں، فوراً اپنا ذہن لے جائیں۔ اگر نہیں کوئی یاد آتی نا، اپنی غلطی نہیں بھی یاد آتی، تو پھر بھی اللہ کے حضور روئیں اور گڑ گڑائیں اور معافی مانگیں، اللہ سے کہیں اللہ میری جس غلطی کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے نا، اگر مجھے اس غلطی کا پتہ نہیں ہے، اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے، مجھے یاد نہیں ہے، میں کر کے بھول گیا، ہوگا تو صحیح نا، ورنہ ایسے تو اللہ تعالیٰ کسی کو وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم تو نہیں کرتے۔ کوئی بھی تکلیف آئی ہے، مشکل آئی ہے، تو یا تو ہمارے گناہوں کا ازالہ ہے، یا ہمارے جو ہے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بلند کرنے کا سبب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر کیا ہے؟
بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جب کوئی پریشانی ملے، کوئی تکلیف آئے تو اپنی زندگی کے گناہوں کی طرف ان کی نظر جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ فوراً کسی اور پر بلیم ڈالتے ہیں کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے شکایت لگائی ہوگی، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے سبب سے ہوا ہے۔ اور یہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ناکامیوں اور اپنی خرابیوں کا وبال دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو عقیدے کی خرابی آتی ہے نا، کہ کائنات کا ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو ہمارا گھر کون اجاڑ سکتا ہے؟ کسی کی کیا ضرورت کہ ہماری انسلٹ کر سکے؟ کسی کی کیا ضرورت کہ ہمارے معاملات میں وہ دخل اندازی کر سکے؟ کسی انسان کی کیا ضرورت کہ ہمارا چلتا ہوا کاروبار وہ بند کرا سکے؟ کسی کی کیا ضرورت کہ ہمارے رشتے میں وہ بندش پیدا کر سکے؟ پہلے تو عقیدے کی خرابی ہے نا۔ کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، بس ہمارا رشتہ یہاں پہ ہونے والا تھا، فلاں بندے نے ٹانگ اڑائی ہے، فلاں نے خراب کر دی ہے۔ ہمارا رشتہ تو بڑا اچھا چل رہا تھا، فلاں نے توڑ دیا۔ ہمارا بزنس اور کاروبار یہاں پہ سیٹ ہو جانا تھا، فلاں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ہمارا چلتا ہوا کاروبار فلاں بندے نے خراب کر دیا۔ بھی کسی کی کیا ضرورت ہے وہ کر سکے؟ کمزور اپنی ناکامیوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اب ان لوگوں کی خرابی کیا ہوتی؟ ایک تو عقیدہ خراب کر لیا اپنا کہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارا جو گھر خراب ہوا ہے فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارا جو کاروبار مٹا ہے ان کی وجہ سے مٹا ہے، ہمارا جو رشتہ یہاں پہ نہیں ہوا فلاں کی وجہ سے۔ ایک تو عقیدہ اپنا خراب کر لیا کہ اس کے پاس کیا اختیار ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسرا پھر کیا کیا؟ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھا۔ جب بلیم ڈال دیا کسی اور پر، اپنی غلطی وہ کیا دیکھیں گے؟ کیا مانیں گے اپنی غلطی کو؟ جب اپنی غلطی کو مانیں گے ہی نہیں، بلیم کسی اور پہ ڈال دیا، عقیدہ بھی خراب کر بیٹھے، اور پھر اپنی غلطی ماننی ہی نہیں، اپنی غلطی دیکھنی نہیں، تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ پھر اگلی کوئی غلطی ہوگی، آگے کوئی اور سزا ملے گی، اس کا بلیم کسی اور پہ ڈال دیں گے، کوئی اور سزا ملے گی تو اس کا بلیم کسی اور پہ، ایسے ہی پھر کرتے جائیں گے۔ تو اصل انسان اللہ کا فرما بردار کون ہے؟ جو فوراً کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، اس کی کوئی بھی سزا ملی ہے، دنیا میں کوئی بھی پریشانی ہوئی ہے، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، اس کی مرضی کے مطابق اس کو رشتہ نہیں ملا، اس کے معاملات بگڑ گئے، لڑائی ہو گئی، اس کا کوئی وہ بزنس کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا، یا اس کو نقصان ہو گیا، کوئی بھی زندگی میں تکلیف ملتی ہے، کوئی نقصان آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی زیادتی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، فوراً اپنی زندگی میں دیکھے کہ میں نے غلطی کیا کی ہے، کس میرے قصور کی مجھے یہ سزا ملی ہے، اپنی ان غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور معافی مانگنے کے پھر کتنے فضائل اللہ نے بیان کیے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ سے بخشش مانگو، معافیاں مانگو اپنے گناہوں کی، جو غلطیاں تم نے کی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے تمہیں جو سزا ملی ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے سزا ملی ہے، تم جب معافی مانگو گے اللہ آسمان سے بارش برسائیں گے، رحمتیں نازل کریں گے، يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال عطا کریں گے۔ تم چاہتے ہو ہمارے مال میں نقصان ہو گیا، کمی ہو گئی، اللہ مال دیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَبَنِينَ، اللہ بیٹے عطا کریں گے۔ تم کہتے ہو رشتے ہمارے ٹوٹ گئے، فلاں کی وجہ سے ٹوٹے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو، اللہ رشتے بھی دیں گے، اللہ بیٹے بھی عطا کریں گے، اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اصل انسان اللہ کا فرما بردار کون ہے؟ جو غلطیوں کا بلیم دوسروں پہ نہیں ڈالے، اپنے دیکھے۔ ہاں ہو سکتا ہے یہ بھی انسان ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، جو آپ کے راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو آپ کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ مضبوط ہے نا، تو کوئی حاسد آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دعائیں پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، حاسد کیا، بڑے سے بڑے جادوگر، آپ کے خلاف جادو کرنے والے، آپ کے راہوں میں روڑے اٹکانے والے، اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا مضبوط ہے نا، تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایسے لوگ تو ایسے ہیں نا جس طرح راہ میں بھونکنے والے کتے ہوتے ہیں، سمجھدار انسان ان کتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، ان کو پتھر اٹھا کے مارنا، ان کو بھگانے میں نہیں لگا، وہ اپنا راہ لیتا ہے، اپنا راستہ۔ وہ بڑی دور کی راہوں کے مسافر راستے میں بھونکنے والے کتوں کی طرف الجھ جائیں تو وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ کرنے دے جو کرنے، ان کا کام ہے حسد کرنا، ان کا کام ہے غیبتیں کرنا، ان کا کام ہے چغلیاں، وہ لگاتے رہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اور یہ کمزور لوگوں کی ہی نشانی ہے کہ ان حاسدوں کے پھر پیچھے پڑ گیا، ان کو دیکھنے لگ گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ہم بھی ان کے خلاف کریں، پھر ان جیسے ہی بن گئے۔ وہ ہمارے غیبتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی کریں، وہ ہماری شکایتیں لگا رہے ہیں، ہم ان کی لگائیں،
پھر ویسے ہی بن جائیں گے، منزل تک تو نہیں پہنچیں گے، کامیابی تو نہیں ملے گی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، پھر انہی جیسے بن کے رہ جائیں گے۔ تمہاری غیبتیں کریں گے تم ان کی کرنا ہے، وہ تمہارے راہوں میں روڑے اٹکائیں گے تم ان کی راہوں میں روڑے اٹکاؤ، وہ تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تم ان کو ناکام کرنے کی، نہ وہ کامیاب ہوں گے نہ تم ہوگے۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو ان راستوں میں آنے والی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی کیا، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے نا، اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا پتہ حرکت نہیں کرتا، کسی کی کیا مجال اور کیا جرت کہ ہمارے راستے میں اور ہمارے کام میں اور ہماری منزل کی راہ میں وہ روڑے اٹکا سکے۔ کرتا ہے، کرنے دو یار، جواب دینے کی بھی ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ کسی نے ہمارے بارے میں غیبت کی ہے، باتیں کی ہیں، کرنے دے، ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم سننے کا، اور بہت کام ہے، بہت کام کرنے ہیں، اور انہی میں ٹائم اپنا صرف کریں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنے زندگی میں پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو فوراً اپنی زندگی کی طرف دیکھیں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ قل سیرو فی الارض، آگے اللہ فرماتے ہیں سیرو، گھومو پھرو، چلو زمین میں دیکھو، اس سے اللہ کا یہ حکم ہے، سیرو امر ہے، فنظرو آگے بھی امر ہے، زمین میں گھومنا اور جانا سیر و سیاحت کے لیے اللہ کا حکم ہے، زمین میں گھومنا چاہیے، لیکن صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، صرف سیر و تفریح کے لیے، صرف جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں۔ فانظروا، دیکھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، کیا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، کان اکثرہم مشرکین، تم سے پہلے جن لوگوں کی بستیوں کو ہم نے الٹا دیا، کسی کو برباد کر دیا، کسی پر سیلاب آیا، کسی پر طوفان، کسی پر زلزلہ، کسی کی زمین کو نیچے سے اٹھایا گیا اور بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پٹخ دیا گیا، یہ سب کیا تھے؟ اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ اس زمین پر فساد کا سب سے بڑا سبب شرک ہے، شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ آج بھی اگر جائیں نا آپ، کہیں بھی جائیں، آثار قدیمہ کو دیکھیں، جو پہلی لوگوں کی بستیاں جو ہلاک ہوئی ہیں، جب ان کے جو ہے کھنڈرات کو کھودا جاتا ہے، زمینوں کو نکالا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں نکلنے کے ساتھ ساتھ ایک کامن چیز جو وہاں سے نکلتی ہے، جو برآمد ہوتی ہے وہاں سے، پہلے لوگوں کے ان کی بستیوں کے آثار میں سے جو کامن چیز برآمد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بت، بت، بت پرست تھے، وہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ اکثرہم مشرکین، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے برباد کیا، جن کی بستیوں کو الٹ دیا، جن پر زلزلے اور طوفان آئے، جن کو ہم نے ختم کر دیا، کسی پر چیخ کا عذاب آیا، کسی پر ہوائیں چلائی گئی، وہ کیا تھے؟ کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان میں مشرک تھے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی اکثریت مشرکوں کی ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی اکثر، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی اکثریت بھی کیا ہے؟ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، شرک کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں، اس طرح کے چاہے اگرچہ بت نہیں ہیں، لیکن وہی عقیدے اور نظریے جو مشرکین مکہ کے اپنے بتوں کے ساتھ تھے، وہی عقیدہ اور نظریہ آج کلمہ پڑھنے والے کا قبر کے والے کے ساتھ ہے۔ یہ جو خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں، ہر بستی کا الگ سے کوئی پیر ہے، اس کی قبر ہے، اس پر جا کے جو ہے وہ لالٹین جلاتے ہیں، اس پر اگربتیاں اور جو ہے موم بتیاں، اور راتوں کو لائٹنگ کرنا، اور پھر وہاں جا کے چادریں چڑھانا، منتیں ماننا، کوئی بھی پریشانی آئے تو وہاں پہنچ جانا۔ ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، پورے ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا، کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے جس بستی میں اللہ کے مقابلے میں اوروں کے ساتھ جو ہے سجدے نہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جا رہا ہو۔ ہر بستی میں کوئی نہ کوئی قبر ایسی موجود ہے کہ جس قبر پر جا کر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہاں پہ جا کے سجدے کر رہی ہیں، وہاں سے بیٹے مانگ رہی ہیں، وہاں سے پریشانیوں کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے، اور اسی قبر کی طرف منہ کر کے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جس ضلع میں اللہ کے مقابلے میں غیروں کو سجدہ کرنے کے لیے کوئی آستانہ، کوئی دربار، کوئی مزار، کوئی خانقاہ موجود نہ ہو۔ وہی کام ہو رہا ہے آج۔ کان اکثرہم مشرکین، اللہ فرماتے اکثریت ان کی شرک کرنے والے تھے۔ آج بھی اس ملک پاکستان میں جس طرح
شرک بہت زیادہ ہے، اسی طرح بہت بڑا سبب اس ملک میں فتنے کا، فساد کا، بدامنی کا بڑا سبب بھی یہ شرک ہے۔ اللہ کے نظام سے بغاوت بھی شرک ہے۔ ہم دیکھیں نا، اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، مخلوق جب اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جمہوریت کا حکم جو لے کے آئے، یہ کیا ہے؟ یہ تو بھی تو غیروں کا حکم ہے نا، غیروں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ جب سجدہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، تو نظام بھی اللہ کا، قانون بھی اللہ کا بنایا ہوا قانون۔ اکثر اللہ فرماتے ہیں کان اکثر مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ ان عذابوں کا سبب، بستیوں کے بگاڑ کا سبب اور بستیوں کو تباہ کرنے کا سبب کیا تھا؟ ان کا بڑا جرم، اور بھی کئی جرم تھے۔ کچھ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کچھ جو ہے امرت پرست تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اپنی شہوت کو لڑکوں کے ساتھ پورا کرنے والے، کچھ جو ہے وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے، لوگوں کا حق مار لیتے تھے۔ لیکن ان سب میں سے جو مین جرم تھا وہ کیا تھا؟ شرک۔ ہر قوم میں باقی خرابیوں کے ساتھ ساتھ شرک پایا جاتا تھا۔ کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان میں سے مشرک تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آگے، اب ان ساری چیزوں سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ فتنے سے، فساد سے بچنے کا سبب، ٹھیک ہے نا، شرک سے بچانے کا عمل وہ کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھیں، للدین القیم، سیدھے دین کی طرف، جو اللہ نے دین نازل کیا، جو اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے جو احکامات نازل کیے، اس کی طرف اپنا چہرہ درست کر لیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، کسی اور کی منمانی یا کسی اور کی مرضیوں کی طرف نہ جائیں۔ اپنا دین، اللہ نے جو دین اور شریعت نازل کی ہے، اپنا چہرہ اس کے ساتھ، یعنی چہرے سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنی تمام تر ترجیحات، اپنی سوچوں کا جو دائرہ ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق بنا لیں۔ اپنی خوشی غمی، اپنی سیاست، معیشت، معاشرت، ساری زندگی کے معاملات کو چلانا ہے تو کس کے مطابق؟ اللہ کے دی ہوئی شریعت کے مطابق۔ کب تک؟ من قبل ان یأتی یوم اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کے لیے کوئی ٹلنا نہیں ہے، وہ دن واپس نہیں جائے گا، قیامت کا دن جب آئے گا اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن یہ سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ کافر اور مشرک الگ ہوں گے، مومن الگ ہوں گے۔ اس دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوا، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں لگانے والے، الاخلاء دوستیاں، جگری دوست، اس دن قیامت کے دن بعضهم لبعض عدوا، بعض کے دشمن ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ایک رہنے والے، دنیا میں اکٹھے رہنے والے اور ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے دعوے کرنے والے، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یومئذ بعضهم لبعض عدوا، بعض کا دشمن ہوگا۔ الا المتقون، اللہ فرماتے ہیں متقی لوگ ایسے نہیں ہوں گے۔ متقی لوگ جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہیں، جن کی دوستیاں اللہ کے لیے، وہ قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دن فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کے لیے، ایک جہنم کے لیے۔ یہ قرآن میں کئی جگہ پر ہے کہ اس دن کیا ہوں گے؟ جدا جدا، یہاں پر ترجمے میں بھی جدا جدا لکھا ہو، لیکن اگر لفظ پر غور کریں نا، یصدعون، صدا اصل نا ایسی چیز کے دو حصے ہونے کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں ایک ہو۔ اصل سر کے درد کو بھی صدا کہتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے نا، ایک ٹھوس چیز ہے، اس کو بظاہر دکھنے میں ایک ہے لیکن حقیقت میں وہ الگ الگ۔ جس طرح سر کا درد دیکھنے میں تو سر ایک ہے، لیکن درد کی شدت کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ سر ٹوٹ رہا ہے، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، دو حصوں میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بظاہر دکھنے میں ایک لیکن اندر سے الگ الگ ہونے والے، چاہے وہ کافر اور مشرک جہنم میں اکٹھے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، لیکن دل ان کے جدا جدا ہوں گے، دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح دنیا میں بھی ہے، کافر جو ہیں ان کی چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہے، اتحاد ہے، لیکن دلوں میں اختلاف ہے، دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔ جو مومن ہیں، جن کی دوستیاں اللہ کے لیے ہیں، ایمان کی بنیاد پر ہیں، اللہ کی توحید کی بنیاد پر جن کی دوستی ہیں، وہ بظاہر دیکھنے میں بھی ایک ہیں، ان کے دل بھی ایک ہیں۔ ہم دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر صحابہ کرام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، وہ بنیاد کیا تھی؟ عقیدہ، ایمان، اللہ کی توحید۔ یہی وجہ تھی نا کہ 313 کے دل جب ایک تھے تو 1000 کے مقابلے میں وہ جیت گئے، کیونکہ ان کے دل
ان کا مقصد ایک تھا اللہ کی رضا، ان کا مقصد ایک تھا اللہ کی جنت، ان کا مقصد ایک تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسور کشائی۔ ان کا مقصد جب ایک ہوا، بظاہر دکھنے میں بھی ایک تھے اور دل بھی ان کے ایک تھے، لیکن کافر دنیا میں دکھنے میں تو ایک ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک نہیں ہیں، یصدعون، جدا جدا ہیں، ان کے دل اڑے ہوئے ہیں، مقاصد اور ہیں۔ کسی کو دنیا چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو عورت چاہیے، کسی نے اپنی شہوتیں پوری کرنی ہیں، کسی نے اپنی جو ہے برادری کا نام اونچا کرنا ہے، کسی نے اپنا نام اونچا کرنا ہے۔ مقاصد جدا جدا ہیں، چاہے دکھنے میں ایک ہیں، دکھنے میں ایک کام کر رہے ہیں، لیکن مقصد جدا جدا ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں آج ہمارے ہاں کمزور ایمان والوں کی حالت بھی یہی ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک ہوں گے لیکن ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے۔ حکمران دیکھیں نا، بظاہر ساروں کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ ہم ملک کے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر ملک کے خیر خواہ ہیں تو تم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ سارے ہی ملک کے خیر خواہ ہو نا، تو اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، سب نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اندر خاطر مقاصد مختلف ہیں، اپنے اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہیں۔ اگر ایک ہی مقصد ہے تو پھر سب ایک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یومئذ یصدعون، تو اصل صدا کہتے ہیں بظاہر دکھنے میں ایک ہے لیکن اندر دل میں جدائیاں اور مختلف اور ٹوٹے ہوئے۔ یومئذ یصدعون، اس دن یہ سب دنیا میں ایک دکھنے والے اس دن جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس بندے نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اس کے کفر کی سزا اسی کو ملے گی، اور جس نے نیک عمل کیے وہ اپنا راستہ سنوار رہے ہیں۔ یمہدون، مہد اصل گود کو بھی کہتے ہیں، بچھونا، بستر جو بچھا کر سویا جاتا ہے اس کو بھی مہد کہتے ہیں۔ تو اپنا بستر بچھا رہے ہیں جنت میں، عمل صالح کر کے جنت میں اپنے بستروں کو سیٹ کر رہے ہیں، بچھا رہے ہیں، اور جنت میں پہنچ جائیں گے، اپنا راستہ سنوار رہے ہیں اور ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے پیچھے بھی کافی ساری نشانیاں گزری ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہواؤں کو، ایک ہوتا ہے ریح اور ایک ہوتا ہے ریاح۔ جب خوشخبری دینے والی ہوائیں ہوں، رحمت والی، بارش لے کر آنے والی، تو اس کو ریاح کہتے ہیں، ہوائیں بھیجتے ہیں مبشرات، خوشخبری دینے والی، وَلِيُذِيقَكُمْ، تاکہ وہ چکھائیں تم کو من رحمتی، اپنی رحمت میں سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور دیکھیں چلتی ہیں کشتیاں اس کے حکم سے۔ کشتی بھی سمندر میں جو چلتی ہے، سازگار ہوا ہو، موافق ہو تو ہوا جو ہے کشتی اچھی طرح چلتی ہے، لیکن اگر مخالف سمت کی ہوا ہو کشتیاں بھی نہیں چل سکتی۔ تو یہ جو خوشخبری والی ہوائیں ہیں تو وہ سازگار ہوائیں جس کے ذریعے کشتیاں بھی اچھی طرح چلتی ہیں اور رحمت کی بارش بھی برستی ہے، تاکہ اللہ اپنا فضل دیں اور تاکہ تم شکر ادا کرو ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر، بارش کے برسنے کو دیکھ کر، کس طرح بارش جو ہے ان کے بادلوں کے درمیان سے نکل رہی ہے اور نباتات اس کی وجہ سے اگ رہی ہیں، اور تمہیں پھل پھول اور سبزیاں اور ساری چیزیں مل رہی ہیں، اور خوشحالی اور پھول اور باغات کے اندر جو ہے سبزی اور شادابی، یہ سب کس کی وجہ سے؟ اس بارش کی وجہ سے، اس بارش کے سبب سے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اللہ نے آپ سے پہلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو بھیجا، بس آئے وہ واضح نشانیاں لے کر، جب ان کی قوم نے نہ مانا تو ہم نے پھر انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے، اور ہمارا حق ہے، ہمارے ذمے ہے، ہم پر فرض ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ بظاہر وقتی طور پر تو کسی مومن کو کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کافر کے مقابلے میں وقتی طور پر اسے شکست ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے جو ہے شہادتیں بھی ہو سکتی ہیں ان کی، لیکن مستقل بنیادوں پر حقیقت میں فتح اور کامیابی اور نصرت کن کی ہے؟ مومنوں کی۔ یہ اللہ کے ذمے ہے، کان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے ساتھ جتنے بھی مومن تھے، چاہے وہ کم تعداد میں تھے، وقتی طور پر ان کو پریشانی آئی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی شروع میں جو تکلیفیں ملی گئیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا گیا، کئی اور صحابہ کرام کو، صحابیات کو شہید کیا گیا، یعنی شروع میں تکلیفیں آئیں، لیکن اصل کامیابی اور فتح کن کی تھی؟ مکہ فتح ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ 313 نے 1000 کو شکست دی ہے، اور وہی مکہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ مومن پس رہے ہیں. آج مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں. فلسطین میں، کشمیر میں آج فی الوقت جو فلسطین میں کافی عرصے سے جو جنگ جاری ہے، کافر ڈٹا ہوا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. تو اس کا سبب کیا ہے؟ نصر المومن، اللہ کی مدد کا وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے. ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. اللہ کی مدد کا وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے. آج ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی ملکوں کے حکمران ہیں سارے مسلمان ہیں، لیکن سارے مومن نہیں ہیں، سب کے ایمان مکمل نہیں ہے. اگر ایمان مکمل ہوتے تو اپنے مومن بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہوتے. دیکھیں نا، 56-57 ملک، 1.5 ارب سے زائد مسلمان، اور ایک اسرائیل چھوٹا سا ٹکڑا، وہ ان سے زیادہ ہوا کھڑا ہے. سبب کیا ہے؟ کہ آج جو اصل طاقت تھی ایمان کی، وہ ایمانی طاقت آج ہمارے اندر نہیں ہے. وہ ایمان ہمارے کمزور ہو گئے ہیں. ہم صرف جو ہے وہ دعاؤں پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جیسے کمزور انسان تو دعائیں کریں جن کا بس نہیں چلتا. حکمران وہ بھی مذمتی بیان دے کر، ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ مذمتی بیان دے کر پیچھے ہٹے کھڑے ہیں. حضرت مذمت تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو طاقت دی، اختیار دیا، آپ کو قوت دی، آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس فوجیں ہیں، وسائل ہیں. آپ بھی مذمت سے گزارا کریں گے؟ آپ بڑے بڑے آپ کے لیے تو فرض ہے آپ پر کہ آپ اعلان جہاد کریں. اور سارے علماء نے متفقہ جو کانفرنس ہوئی ہے پچھلے دنوں، سب علماء نے یہ فتویٰ دی ہے کہ سب ملکوں پر جو ہے وہ جہاد فرض ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، پھر سے دوبارہ جو ہے وہ بارش کا ذکر ہے. اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں، فتصیر صحابہ، وہ اٹھاتی ہیں بادل، فیبسطوا فی السماء، پھر وہ پھیلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں ان بادلوں کو. پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے درمیان سے بارش نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں فَإِذَا أَصَابَ بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کو بارش پہنچاتے ہیں، برساتے ہیں ان پر، بس وہ خوش ہو جاتے ہیں. اس بارش کے برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی ایسے حالات بار بار مانگ کر بارش، ان کو لگتا ہے کہ اب نہیں آئے گی بارش، پھر اچانک اللہ کی رحمت آتی ہے. یہ بارش کے لیے بھی ہے اور عام حالات میں بھی، کہ جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے ہر طرف سے، ساری دنیا سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے جو ہے وہ میرے اختیار اور سبب سارے وسائل ختم ہو چکے ہیں، اب یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن ایک دروازہ اسے نظر آتا ہے کہ آسمان کا دروازہ تو کھلا ہے نا، اللہ چاہیں تو ہو سکتا ہے. تو تب اللہ کی رحمت آتی ہے. یہ اس لیے کہ انسان اپنا آپ تو کر لے نا، جو کرنا ہے کر لے، جو کرتا ہے کر لے. دنیا کے وسائل اور اسباب سے جب بندہ مایوس اور نا امید ہو کر اکیلے اللہ کی طرف اپنے امیدیں لگاتا ہے، تو تب اللہ کی رحمت بھی آتی ہے. ان ينزل علیہم من قبلی، اس اللہ کی رحمت کے آنے سے پہلے وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں. فانظر الی آثار، دیکھ اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف آپ دیکھیں. کیف یحیی الارض، اللہ کس طرح ایک بنجر زمین، ویران زمین جس پر کچھ نہیں ہوتا، اس پر بارش برسا کر اس ویران اور بنجر زمین کو کس طرح آباد کرتے ہیں. یعنی اس زمین وہ مردہ ہوتی ہے، بنجر زمین کا مطلب مردہ زمین، اس کو اللہ آباد کرتے ہیں، تو یعنی زندہ کرتے ہیں. ان ذالک لمحیی الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے. جس طرح بنجر زمین کو آباد کر کے اس پر ہریالی اور سرسبزی پیدا کر سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے مردہ مرنے والے انسان جن کی ہڈیاں بھی مٹی بن چکی ہیں، ان کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں کوئی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ دیکھیں کہ زرد پڑا ہوا کھیت، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وہ ریاح، ریحاً یعنی ایسی ہوا جو عذاب والے، ریاح کہتے ہیں خوشخبری دینے والی ہوائیں، اور ریح کہتے ہیں وہ ہوا جس میں عذاب ہو، سزا ہو. یعنی اللہ ریح بھیج کر کسی فصل کو، کسی کھڑی ہوئی فصل کو، خشک ہوئی فصل یعنی کاٹنے کے جو قریب ہو چکی ہے، اس کو ہلاک کر دیں، تو ناشکری کرنے لگتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. اس سے ایک یہ جو دو آیتیں ہیں، ان سے ایک مراد یہ ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے. اور دوسرا یہ کہا کہ جو بہرا یعنی مر جانے والا، اس کی تو ساری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کو سنوانا تو دور رہا. جو بہرا ہے وہ اس نے منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے، آپ پیچھے سے اس کو پکار رہے ہیں، آپ اس کو بھی نہیں سنوا سکتے. اس کی باقی ساری صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن سننے کی، سماعت کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی، اس کو آپ نہیں سنوا سکتے. جو مر چکا ہے اس کو کیسے سنوا سکتے ہیں؟ تو یہ مثال دے کر اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح کانوں کی سماعت اللہ نے جس کی چھین لی ہے،
اس کو آپ نہیں سنوا سکتے. تو اسی طرح جس کی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے ختم کر دی، اس کو بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. وما انت بہاد العمی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے، نہیں راہ دکھا سکتے اندھوں کو، ان ضلالت، ان کی گمراہی سے. یعنی جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو آپ کیا راستہ دکھائیں گے؟ ان تسمعوا، آپ اس کو سنواتے ہیں، من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، جن کا ایمان ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اس کو آپ سنواتے ہیں. جو فرما بردار ہیں، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا سکتے ہیں، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن جن کی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی اللہ نے ختم کر دی، وہ ایسے ہیں جیسے بہرے ہوں، وہ ایسے ہیں جیسے اندھے ہوں. جس طرح اندھوں کو راستہ نہیں دکھایا جا سکتا، بہروں کو بات نہیں سنوائی جا سکتی، اسی طرح جن کی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی، ان کو بھی راستہ دکھانا، ان کو ہدایت دینا، ان کو سیدھی راہ دکھانا، ان کو اللہ کے احکامات سمجھانا اور سکھانا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.